محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی ایک ظالم اور سختگیر جرنیل گزرا ہے جو تابعی تھا۔ اس کی شخصیت بلحاظ صلاحیت متنازع قسم کی تھی۔ اس کے مظالم سن کر روح کانپ اٹھتی ہے تو دوسری جانب خوف خدا اور حمیت اسلام کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں حجاج بن یوسف کے چند حیران کن واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کی پیدائش 40 ہجری میں ہوئی۔ بچپن سے ہی اس کا انداز حاکمانہ تھا۔ وہ متشدد طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا پورا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل تھا۔ طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق کی بنا پر حجاج بن یوسف ثقفی مشہور تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو ایک مدرس تھے۔ تعلیم سے فراغت پر اس نے تدریس کا پیشہ اپنایا، لیکن وہ اس سے مطمئن نہ تھا۔ دوران تعلیم وہ ہر وقت اپنے ہم جماعتوں سے لڑتا جھگڑتا اور اپنی ضد کو منواتا رہتا تھا۔ اس کی طبیعت میں حاکمانہ پن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حکمرانی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ اپنے خواب کو عملی تعبیر دینے کے لیے اس نے طائف سے ہجرت کی اور دمشق پہنچ گیا اور اس وقت کے حاکم عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر اس کی صلاحیتوں کو بھانپ گیا اور اس نے حجاج کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم بنا لیا۔ وزیر کو حجاج کی ایک عادت سخت ناپسند تھی کہ وہ سخت گیر اور درشت مزاج کا شخص تھا، لیکن چونکہ اس صلاحیت کی وجہ سے اس کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا، اس لیے وہ چپ سادھے رہا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایات موصول ہونا شروع ہو گئیں، تو اس نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ایک اچھے محتسب کا بندوبست کرے۔ وزیر نے حجاج بن یوسف کا نام پیش کیا، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ حجاج کا مزاج انتہائی سخت ہے، اس لیے وہ حجاج کے کسی فعل کا جواب دہ نہ ہوگا۔ عبد الملک راضی ہو گیا اور حجاج کو فوج میں ایک جابر کمانڈر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ معمولی بات پر سر اڑا دینا اس کا محبوب مشغلہ تھا، چنانچہ اموی فوج میں اس کی دہشت بیٹھ گئی اور ہر جگہ اس کے مظالم کے چرچے ہونے لگے۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو حجاج نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سخت کارروائی کی۔ اس کے ظالمانہ اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ اب حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اخلاقی اور مذہبی حدود بھی عبور کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مکہ میں مقیم تھے اور عبد الملک بن مروان کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو یہ مہم سونپ دی۔ حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے غذائی بحران پیدا کیا اور مکہ پر شدید سنگباری کی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتہائی قریب ہو گیا۔ جو شخص حجاج کے حکم کے خلاف اپیل کرتا، حجاج اس کا سر قلم کر دیتا۔ یوں حجاج نے مکہ پر ایسی شدید سنگباری کی کہ منجنیقوں کے پتھر لگنے سے خانہ کعبہ کی دیواریں بھی منہدم ہو گئیں اور حجر اسود کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ آج بھی مشاہدہ ہو سکے تو حجر اسود کا ایک کونا ٹوٹا ہوا ہے، جو حجاج بن یوسف کے ظالمانہ اقدام کی گواہی دیتا ہے۔ حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا، لیکن حجاج نے حرم میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ نہ دی اور انہیں حرم میں ہی شہید کرتے ہوئے ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس معرکے میں خانہ کعبہ کی جو دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، حجاج نے انہیں دوبارہ خوب
مزین کر کے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 73 ہجری کا یہ معرکہ تقریباً 7 ماہ جاری رہا۔ اس معرکے میں 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ مزید معلومات کے لیے پارٹ 2 ملاحظہ کریں۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔